अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आप सबके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ हाजिर हूँ जिसका आजकल बहुत ही शिद्दत से आप लोगों ने देखा होगा कि इम्प्रूविंग अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट विद वर्ड्स। आप लोगों के पास टाइम नहीं है, वर्ड्स नहीं हैं बच्चों के लिए कि आप अपने बच्चे को किस तरीके से हैंडल करें। अच्छा, एक डॉक्टर की एग्जांपल सबसे पहले मैं आपको देना चाहूँगी कि एक डॉक्टर 5 से 10 मिनट का मुआयना करता है अपने मरीज़ का, और वो मरीज़ को ऐसे हैंडल करता है कि वो उसके अंदर तकलीफ़ जितनी भी होती हैं सब की सब एक अच्छा डॉक्टर सुन भी लेता है और उसका हल भी दे देता है उसको। तो हम लोगों में ऐसा क्या कम्युनिकेशन गैप है? हमसे मुराद मेरे वो पेरेंट्स, वो टीचर्स हैं कि हमारे हमारे स्टूडेंट्स के साथ, हमारे हमारे बच्चों के साथ ऐसे कौन से कम्युनिकेशन गैप्स हैं जिसकी वजह से हमारे मैसेजेस बच्चों को कन्वे नहीं हो रहे, और बच्चों के क्या थॉट्स हैं वो हमें कन्वे नहीं हो रही। हमें ऐसे क्यों लग रहा है कि जो मैसेज बच्चे के माइंड में है वो हम समझना ही नहीं चाह रहे, या जो मैसेज हमारे माइंड में है वो बच्चे समझना नहीं चाह रहे। क्या ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला नहीं बना हुआ तमाम घरों में? तो इस मसले को हम किस तरीके से हल कर सकते हैं? पहले उसकी कुछ एक चीज़ें हैं, ज़रा उनको समझ लें। बच्चा अटेंशन मांगता है आपसे। अब बच्चा आपसे कोई बात करना चाह रहा है पर आप उसको उसका सलूशन नहीं दे रहे। आप क्या कर रहे हैं, आप भरी महफिल के अंदर बैठ के या तो उसकी बात को डिस्कस कर लेते हैं, या आप क्या करते हैं कि ये खाला ही तो है, ये आपकी मोमानी ही तो हैं, ये तो दादी हैं, नानी हैं, सगे रिश्ते हैं, मामू हैं, इनसे कर ली तो क्या हुआ। नो, 10 आंखें उसकी तरफ खड़ी हो जाती हैं। आप अपने बच्चे को मज़ीद ओवर बर्डनाइज कर देते हैं। आप समझते हैं कि आप उसकी मसले का हल तलाश कर रहे हैं, लेकिन आप उसके मसले का हल तलाश नहीं करते यह काम करके, आप उसको मज़ीद अपने से दूर कर देते हैं। जितना आप अकेले में बैठेंगे, उसकी पर्सनैलिटी को स्टडी करेंगे, उसके मसाइल को सुनेंगे, उसके मसाइल को नोटिस करेंगे, उतना ही आपका बच्चा आपसे अटैच होता जाएगा और उसको वर्ड्स का एक ऐसा एक्सपोजर मिलेगा, उस वो वर्ड्स के ज़रिए अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने रख देगा। ये स्पेस दें अपने बच्चों को, उनको ज़ाया मत करें। ये तमाम टीचर्स के लिए भी बात है, ये तमाम पेरेंट्स के लिए भी बात है। एक एक साइड के पर्सन वाला काम मत करें कि एक वन पर्सन टॉकिंग एंड बाकी सारे स्टॉप हैं। नो, इससे कुछ भी नहीं होगा। आप समझ रहे हैं कि एक वालिद या एक मदर माँ जो है, माँ है, बाप है, टीचर है, वो चीख रहा है, पुकार रहा है, बच्चे को समझा रहा है, समझ आ रही है? नो, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है आप लोगों के इस किस्म के रवैये से। चेंज योर बिहेवियर, चेंज योर इन्वायरमेंट, ये दो चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे। लिसनिंग प्रॉब्लम है बच्चों में, कोई ऐसी बात नहीं है। बच्चा छोटे से लेके बड़ा हमारे हाथ में होता है, उसको बनाना, संवारना, बिगाड़ना हमारे हाथ में होता है। उसको बहुत सारी चीज़ें बहुत साइड से जो हैं वो नॉक करती हैं, लेकिन हम उसे कहाँ ले जाते हैं? सबसे पहले उससे हम क्या करते हैं, उसकी फीलिंग और डिप्रेशन को समझते नहीं हैं। वो बातें जो हम उसे अपने से डरा देते हैं, एक माँ डरा देती है, एक बाप डरा देता है, एक उस्ताद डरा देता है, वो इन तीनों से कोई बात अपनी शेयर नहीं करना चाहता। वो काम वो एक शीशे के सामने खड़े होकर करना शुरू कर देता है, मिरर टॉक स्टार्ट कर देता है। और जब मिरर टॉक स्टार्ट होती है तो आपको पता है क्या होता है? बच्चा एक ऐसे प्रॉब्लम में मुब्तला हो जाता है जिसको एंग्जाइटी कहते हैं, और ये चीज़ आहिस्ता 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 बच्चे की जितनी भी एबिलिटीज़ होती हैं उनको डाउन कर देता है। उसमें जो सबसे पहली एबिलिटी है उसकी, वो ये है कि उसका पढ़ना लिखना ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो बच्चा गलत डायरेक्शन में फ़ोर्स लगाना शुरू कर देता है। वो अपने आप को बेचारा समझना शुरू कर देता है। ये अभी मैं आपको चंद एक बच्चों की इसमें टाइप्स भी बताऊंगी, लेकिन जो गलत डायरेक्शन में फ़ोर्स करते हैं, अपने आप को समझते हैं कि हमारी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, और दूसरे बच्चे चीखते हैं, पुकारते हैं, अपनी बात को ज़िद करके मनवाना चाहते हैं, ऐसी फ्रस्ट्रेशन शो करते हैं कि बिल्कुल छोटे भाई अगर
اگر وہ بڑا بہن بھائی ہے تو چھوٹے بہن بھائیوں کو مارے گا، جھگڑا کرے گا، لڑے گا. اور اگر وہ چھوٹا ہے تو بڑے سے جھگڑا کرے گا، ماں سے جھگڑا کرے گا، باپ سے جھگڑا کرے گا. اگر ٹیچر سے وہ اونچی آواز میں بات نہیں کر پائے گا، وہ فرسٹریشن وہ اپنی آس پاس کے بچوں میں نکالے گا، انہیں مارے گا، ان کی چیزیں اٹھائے گا، کسی چیز سے نقصان پہنچائے گا، اپنی پرسنالٹی کو، اپنی ذات کو نقصان پہنچا سکتا ہے. دوسرے ٹائپ کا بچہ بالکل آہستہ آہستہ وہ پینک رہے گا، لیکن کچھ نہیں بولے گا منہ سے، اپنی کوئی ایکسپریشن نہیں دے گا. آپ اس سے بلا کر ڈانٹ کے بات کرو گے وہ پتھر کا بن جائے گا. اور اگر آپ اسے بلا کر پیار سے بات کرو گے تو وہ مزید آپ کو اچھے طریقے سے رسپانس دے گا. لیکن اگر آپ اس سے بہت زیادہ سختی سے بات کرو گے تو وہ بالکل پتھر کی طرح آپ سے بن جائے گا. اور ہماری ایز اے پیرنٹس، ایز اے ٹیچر، ہماری کیا مینٹلٹی ہے کہ ہاؤ ٹو ایکسپینڈ یور چائلڈ پوٹینشیل ود ایجوکیشن فرام برتھ. بائی برتھ ہی ہمارے بچے کو جو ہے نا MA BA پاس ہونا چاہیے. کیوں؟ یہ سوچ کیوں ہے؟ میرا بچہ تو کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتا، میرا اسٹوڈنٹ تو کچھ غلطی کر ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ بچہ ہے وہ، اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. ایک شریف النفس بچہ، شرارتی بچوں کے درمیان میں آپ اس کو بٹھا دیں، انوائرمنٹ 24 آور ناک کرتا ہے اس کے مائنڈ کو، وہ وہاں سے کچھ نہ کچھ پک کر کے اٹھے گا. کوئی بھی بچہ، آپ یہ کہہ لیں، کوئی بھی بچہ آپ اسے ڈیگریڈ کریں گے وہ پیچھے ہٹ جائے گا، اپریشیٹ کریں گے آگے آ جائے گا. اپریسیشن کے ڈفرینٹس طریقے اپنائیں. نہیں کریں گے اس کی تھاٹس جو ہیں مزید کلوز ہوتی چلی جائیں گی. وہ اپنے آپ کو ایک کیج میں بند کر لے گا، پنجرے میں بند کر لے گا. نہ وہ اپنی بات کسی سے کہے گا اور نہ وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہوگا. تو بچوں کو اس حالت تک مت پہنچائیں. سیکنڈ، وہ بلیم کرنا شروع کر دے گا، یا دوسروں کو یا اپنے آپ کو. اس بلیم کرنے میں اس کے پیرنٹس بھی آ سکتے ہیں، اس کے ٹیچرز بھی آ سکتے ہیں، اس کے کوئی بڑے بہن بھائی بھی آ سکتے ہیں، اس کے فرینڈز بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ ان کو بلیم نہیں کرے گا تو اپنے آپ کو بلیم کرے گا، اور ایسا بچہ بہت خطرناک ہے. لیکن اگر وہ آپ سے کمیونیکیشن شروع کر دے، اپنے پرابلمز شیئر کرنا شروع کر دے، تو آپ نے اس کو توجہ دینی ہے، اس کو اٹینشن کی ضرورت ہے، اس کو آپ لوگوں کی کیئر کی ضرورت ہے. وہ اپنے پرابلم آپ سے نہیں کہے گا تو کس سے کہے گا؟ اور اگر وہ شیئر کرے تو اس کو سنیں، اس کا سلوشن دیں، نہ کہ اس کی سوچ کے ساتھ تنہا چھوڑ دیں. اکثر بچے آپ نے نوٹ کیے ہوں گے کہ اگر کوئی دو خالہ، مامی، چاچی، جو بھی دو آپس میں بات کریں اور بچہ بیچ میں مما مما ایک دفعہ بولے، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، تو مائیں بات کو سنتی نہیں ہیں. اس وقت بچہ اکیلا محسوس کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میری بات کو کوئی سننے والا نہیں ہے. کیونکہ ماں بچے کے بہت قریب ہوتی ہے، باپ بچے کے بہت قریب ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے جو ادر دین ایسے رشتے ہیں جن رشتوں کے ساتھ وہ قریب ہے وہ بہت قریب ہوتے ہیں. تو انہیں اس کو سمجھیں. ایک ووڈن ٹوائے کی اگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں. آپ کوئی پزل بچے کو دے دیں، تھوڑا ٹائم لگ جائے گا اس کو، لیکن آپ اسے اپریشیٹ کرتے رہیں. آپ کر سکتے ہو، یہ آپ کر سکتے ہو، یہ آپ کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ کر سکتے ہو، آپ کر سکتے ہو. وہ کر دے گا. ایک دن، ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ وہ اس چیز کو کر دے گا. آپ اس کی سکلز کو چیلنج مت کریں، اس کی سکلز کو بڑھانے والا کام کریں کہ آپ کر سکتے ہو. اس کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، اس کو ڈی گریڈ مت کریں. جب آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں گے تو وہ بچہ مزید گروم اپ ہو کے سامنے آئے گا. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ بیبی ایکسپینڈ دیئر پوٹینشیل، اور ایسا غضب کا وہ پوٹینشیل اپنا ایکسپینڈ کر کے دکھائے گا آپ کو کہ ٹیچرز، اس کے علاوہ اس کے فرینڈز، پیرنٹس، سب کا سر فخر سے بلند کر دے گا. لیکن اگر کسی ایسے ہی بچے کو آپ اس پر توجہ نہیں دیں گے تو وہ ڈاؤن ہو جائے گا. ایک میسیج ہے کہ if we were told from the very beginning that childhood defines adult mental health, we would take care to be more loving of a child's soul.
خدا کے لیے خدارا یہ ریکویسٹ ہے میری تمام پیرنٹس سے، بچوں کی روح سے پیار کریں، پھر دیکھیں کمال۔ چھوٹا بچہ، ایک ماں کی بچے کی بات کروں گی، زیادہ بڑے نہیں، بڑوں کے لیے تو ایگزامپلس خود ہی سیٹ ہو جائے گی۔ آپ کے ایکسپریشن سمجھتا ہے، نو کے ورڈ کا میننگ سمجھتا ہے، کلرز کی زبان سمجھتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، بچے کی پرسنالٹی کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ کیوں؟ ایک ماں باپ ایک ایج کے بچے ہیں ان کے پاس، ایک بچہ ڈرون اڑا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بچہ بہترین اور کام کر رہا ہے، پر ہمارا بچہ واک نہیں صحیح طریقے سے کر پا رہا، ہمارا بچہ کسی کو بائے تک صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہا۔ کیوں؟ آپ لوگ کیوں نہیں بچے کی فیلنگز کو انڈرسٹینڈ کرتے، اس کی ایموشنز کو کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے؟ اچھا، سائیکلنگ 2 پہیوں کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہے، لیکن لرننگ بیہیویئر پیدا کریں بچے میں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ بچے کے سیکھنے کے پیچھے سب سے پہلی چیز نا اس کا بیہیویئر ہے، اس کی لائک اینڈ ڈس لائک ہے۔ ایک ایسی چیز 2 پہیوں کی سائیکل جو شاید ایک لائک بچے کو چلانے میں 10 دن لگ جائیں تو ایک نارمل بچہ اس کو 3 دن میں سیکھ لے گا۔ If we connection hurt and a compassionate lesson in the center of every relationship۔ آپ کی زندگی میں بچے کے ساتھ کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، پر اپنے کمیونیکیشن کو گیپ نہیں دینا۔ آپ کو غصہ آ گیا کسی بات پہ، کچھ بھی ہو گیا، بٹ کمیونیکیشن گیپ مت دیں۔ ورڈز پرابلمس کو سالو کرتے ہیں۔ آج کی پوری ویڈیو اسی پر تھی۔ آپ لوگوں کو ہمارے تھاٹس، ہماری باتیں اگر اچھی لگتی ہیں، ان سے آپ کی زندگی میں کچھ سدھار آ جاتا ہے، تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ اس کے علاوہ آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں آپ کی کسی دوست کی اس ویڈیو کی وجہ سے پرابلم حل ہو سکتی ہے، سالو ہو سکتی ہے، تو پلیز ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، لائک ضرور کریں، اور ہر بچہ جو پریشان ہے اس کے پیرنٹس یہ ویڈیو دیکھیں اور پریشانی کو دور کریں۔ ہم آپ کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، اور آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بہت محنت سے ہم لوگ ہر ویڈیو بناتے ہیں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔